کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے جب انسان کے ہاتھ خالی، آنکھیں اشکبار اور دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، ہر در بند، ہر کوشش ناکام اور ہر امید دم توڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے لمحے میں اگر کوئی سہارا باقی رہ جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا در ہے، اور اس در پر سب سے مؤثر حاضری کا نام ہے صلاۃ الحاجت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ الحاجت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کی فضیلت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کے کیا کیا فائدے ہیں؟ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کس وقت پڑھنی چاہیے؟ محترم ناظرین، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی زندگی کے کسی موڑ پر بے بس ہو جائیں، ہر دروازہ بند محسوس ہو، کوئی راستہ سجائی نہ دے اور دل میں ایک ہی سوال گونج رہا ہو، اب کیا کروں؟ ایسے لمحات میں انسان بے چینی اور اضطراب کے سمندر میں ڈوبنے لگتا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص نماز ہے جو اللہ کے دربار میں آپ کی فریاد کو شرف قبولیت بخش سکتی ہے؟ جی ہاں، صلاۃ الحاجت وہ عبادت ہے جو دعا کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے، وہ وسیلہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جو حاجت روائی، مشکلات کے حل اور مرادوں کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ کیسے پڑھی جاتی ہے اور کیسے یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ دنیا اور آخرت میں ناکامی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ رزق کی تنگی، مشکلات کا طوفان، دعائیں بے اثر کیوں لگتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو ہم اپنے خالق کے سامنے جھکنے سے قطراتے ہیں تو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو اور اس کے گھر کو آگ لگا دو۔ سوچے جب نماز ترک کرنے پر ایسی سخت وعید ہے تو پھر کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ لوگ وظائف اور عملیات تو کرتے ہیں مگر نماز سے غفلت برتتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، جب تک آپ سچے پکے نمازی نہیں بنیں گے کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ تو کیوں نہ آج ہی سچی توبہ کریں اور نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ یہی پہلا قدم ہے۔ حقیقی کامیابی کی طرف نماز کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا حکم زمین پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن نماز ایک ایسا اہم فریضہ اور عظیم الشان تحفہ ہے کہ جسے اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمل جو نماز کے ذریعے کیا جائے کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ وہ ذریعہ ہے جو بندے کو براہ راست اللہ تبارک و تعالی کے دربار تک پہنچا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص نماز میں سجدے میں جا کر اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی دعا رد کر دی جائے۔ جو حاجت نماز کے ذریعے مانگی جائے وہ یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا پھر اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے یا آخرت میں بہترین انعام کی صورت میں محفوظ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ جب بندہ نماز کے ذریعے کوئی وظیفہ یا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی کامیابی کو روک نہیں سکتی۔ بس شرط یہ ہے کہ سچے دل سے نماز کی ادائیگی کی جائے، اخلاص کے ساتھ مانگا جائے، اور پھر دیکھیں کہ رحمتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آخری لمحے میں وہ بگڑ جاتا ہے؟ کوئی ایسی حاجت دل میں ہوتی ہے جو پوری ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، یا پھر آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مگر نامعلوم رکاوٹیں راستہ روک لیتی ہیں۔ یہ سب پریشانیاں ہمیں بے چین کر دیتی ہیں اور دل میں مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اسلام نے ان تمام مسائل کا
ایک یقینی حل دیا ہے۔ صلاۃ الحاجت یہ وہ خاص عبادت ہے جو اللہ کے دربار میں آپ کی درخواست کو جلد از جلد شرف قبولیت بخش سکتی ہے۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند نظر آئیں، جب ہر کوشش ناکام ہوتی دکھائی دے، تو صرف ایک ہی دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ، اور اس دروازے پر سب سے مؤثر دستک صلاۃ الحاجت کے ذریعے دی جاتی ہے۔ صلاۃ الحاجت ایک خاص نماز ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص حاجت روائی کے لیے تعلیم فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کر کے خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرے۔ وہ دعا رد نہیں کی جائے گی۔ یہ نماز اللہ سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بار بار کوشش کے باوجود کاروبار میں ترقی نہیں کر پاتے، اچھی نوکری نہیں ملتی، شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں، قرض نہیں اترتا، گھر میں سکون نہیں ہوتا، لیکن جب وہ صلاۃ الحاجت کا مستقل عمل شروع کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکل کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی ایسی ہی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو آج ہی سے صلاۃ الحاجت پڑھنا شروع کر دیجئے اور دیکھیں کہ کس طرح رکاوٹیں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ کو بس ایک کام کرنا ہے، پوری یقین، اخلاص اور توجہ کے ساتھ صلاۃ الحاجت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، پھر دیکھیں کہ کیسے ناممکن ممکن بنتا ہے، کیسے رکی ہوئی دعائیں پوری ہوتی ہیں اور کیسے مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہ نماز صرف حاجتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے قرب کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی سن لیتا ہے اور وہ کام جو کبھی مکمل نہیں ہو رہا تھا اچانک آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے صلاۃ الحاجت کو آزمایا، بے شمار لوگوں نے اس کے کرشمات اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور سب ایک ہی بات کہتی ہے، یہ واقعی ایک معجزہ ہے۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی سے صلاۃ الحاجت کا عمل شروع کریں اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جلدی قبول ہو، آپ کی حاجت پوری ہو، تو صلاۃ الحاجت کے لیے بہترین وقت وہ ہے جب اللہ کے دربار میں دعا کی قبولیت کے دروازے سب سے زیادہ کھلتے ہیں۔ سب سے مؤثر وقت تہجد کا وقت ہے، یعنی رات کے آخری پہر جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رب کائنات اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نظر فرما رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نازل فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کروں۔ اس وقت اگر کوئی شخص وضو کر کے صلاۃ الحاجت ادا کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ البتہ اگر تہجد کا وقت میسر نہ ہو تو صلاۃ الحاجت کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، دن میں، رات میں یا صبح، یا جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو، مگر بہتر یہ ہے کہ اسے نمازوں کے بعد یا خاموشی کے اوقات میں ادا کیا جائے تاکہ یکسوئی اور خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی جا سکے۔ البتہ نماز فرض کے بعد، عین زوال کے وقت اور مغرب سے پہلے نوافل ادا کرنا منع ہے، اس لیے ان اوقات میں صلاۃ الحاجت نہ پڑھی جائے۔ محترم ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں کہ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو اپنی حاجت کے لیے یا آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کو پورا کرنے کی نیت سے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے۔ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت واسطے اللہ کے مومرہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ کے واسطے، اللہ اکبر۔ تو اس طرح آپ نیت کر لیں۔ آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد پڑھ لینے کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور پھر رکوع اور سجدہ کرنا۔ اب آپ کو ہر سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد قرآن پاک کی سب سے مشہور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 50 مرتبہ پڑھ لے اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا۔
اب دوسری رکعت میں بھی آپ کو پہلی رکعت کی طرف سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے، اور پھر دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیں۔ یعنی اب اس نماز میں کل ملا کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اور 160 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیں گے۔ جب آپ صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت ادا کر چکے ہیں تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اور یہ عام دعا نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ دعا ہونی چاہیے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، جس میں آنکھوں سے آنسو گواہی دے رہے ہوں کہ آپ کی فریاد حقیقی ہے، جس میں دل کی سچائی اور اللہ پر کامل بھروسہ جھلک کے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ کے سامنے بالکل اس طرح جھک جائے جیسے بے سہارا غلام اپنے آقا کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنے رب کو اس کی اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر پکارے، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی قدرت کا واسطہ دے کر مانگے، کہیں یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میں بے بس ہوں، بے سہارا ہوں، میرے لیے میرے مسئلے کا حل تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اے مشکل کشا میری حاجت پوری کر دے، میری دعا کو شرف قبولیت عطا کر دے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کی گریہ و زاری کو دیکھ کر اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، جب ناممکن راستے کھلنے لگتے ہیں، جب دروازے بند خود بخود کھلنا شروع لگتے ہیں، اور بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے اس کی مشکلات پل بھر میں آسان ہو گئی۔ جب آپ سچے دل سے دعا کریں گے، رو رو کر اللہ کے حضور التجا کریں گے، تو یقین رکھیں کہ اس کا اثر فوراً ظاہر ہونے لگے گا۔ شاید اسی لمحے آپ کا دل گہرائیوں میں ایک سکون محسوس کرے گا جو شاید کسی ایسے ذریعے سے مدد آئے جہاں سے کبھی توقع نہ تھی۔ شاید آپ کی مشکلات دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے، اور وہ کام جو بار بار رکاوٹوں کا شکار ہو رہا تھا اچانک آسانی سے دور ہو جائے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو ہر اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس نے مکمل یقین اور عاجزی کے ساتھ صلاۃ الحاجت ادا کی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور جب بندہ اس کی بارگاہ میں جھک کر مانگتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اب بس ایک بار آزما کر دیکھیں، اپنی مشکلات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی دعاؤں کو نماز کے لیے وسیلے سے اللہ تک پہنچائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی فریادیں کیسے بھرانا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے دل کی مرادیں کیسے پوری ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد کیسے آپ کے ہر رکے ہوئے کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ دعا ہے کہ میرے رب تو جانتا ہے جو میں نے کسی کو نہیں بتا سکتا، اے اللہ میرے دل کے بوجھ، میری آنکھوں کے آنسو اور میری خاموش فریادیں سب تیرے علم میں ہے۔ یا رب اگر میں نے کبھی غفلت کی ہے تو مجھے معاف فرما، اگر میں ٹوٹ چکا ہوں تو مجھے سہارا دے، اے مشکل کشا میری جائز حاجت کو اپنے قدرت سے پورا فرما اور میرے بند راستوں کو کھول دے۔ یا اللہ مجھے وہ عطا فرما جو میرے حق میں بہتر ہو، چاہے وہ میری سمجھ سے باہر ہی کیوں نہ ہو۔ اے اللہ مجھے نماز کا پابند، دعا میں ثابت قدم اور اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بندہ بنا دے۔ یا رب مجھے کبھی اپنے در سے محروم نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اللہ سے جڑ جائے، آپ کی دعائیں رب تک پہنچے اور آپ کو ایسے روحانی اعمال معلوم ہوں جو واقعی زندگی بدل دیتے ہیں، تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس پیغام کو اپنے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو آج کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی ویڈیو کسی کی زندگی بدل دے۔ اللہ کے ذکر اور ہدایت کے ایسے نورانی پیغامات کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔